اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اور دیکھیں حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حصہ نمبر اس کا ہے 4 صفحہ 419۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے غزوہ احزاب میں شمالی ہوا، مشرق مغرب شمال جنوب، شمال سے جو اٹھتی ہے نا ہوا، اللہ نے شمالی ہوا سے کہا جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں اور کافروں کے پاؤں اکھیڑ دو۔ تو ہوا نے آگے جواب دیا الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، پردے والی بارات کو باہر تو میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو حال حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ہوا کو باز کر دیا، اس ہوا سے کبھی بھی پھر جو ہے نا وہ نفع خیر وہ کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ دنیا کی کسی کتاب میں، اب یہ واقعہ تو کسی حدیث میں ہونا چاہیے نا، غزوہ احزاب میں اللہ نے مدد کرنے کے لیے کسی تفسیر میں ہو، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے ہوا کو کہا ہو کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں، اور ہوا نے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل۔ لیکن اعلی حضرت فرما رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا رضا خانیت کو آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں دکھاؤ حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مدد کرنا چاہیے اور ہوا نے کہا میں نہیں بندی، میں نہیں جاتی۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کی جس عبارت کے اوپر ہم نے گرفت کی، اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شمالی ہوا کو چلنے کا کہ کافروں کے اوپر چلے غزوہ خندق کے موقع پر، تو اس نے آگے سے انکار کر دیا۔ ہمارے نزدیک یہ جو کلمہ ہے یہ کلمات کفر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مدنی مرزا صاحب کی بات سن رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عبارت کفریہ لکھی ہے، لہذا جو عبارت کفریہ لکھتا ہوتا ہے، اب دوسری لفظوں میں اس کا مفہوم تو یہی ہوگا کہ عبارت کفریہ جو اپنی کتاب کے اندر جو مصنف لکھے وہ مصنف خود کافر ہوتا ہے، کیونکہ عبارت کفریہ نقل کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اب جہالت ہے، اگر اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں وہ پہلی بات ہے فتوی کفر دینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور کسی عبارت پر فتوی کفر لگانے سے 1000 بار پہلے سوچتے ہیں، 1000 بار پہلے سوچا جاتا ہے کہ کیا ہم کسی پر کفر کا فتوی لگائیں گے یا نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کثیر اپنے کلپس کے اندر یہ کہا کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا، نہ کسی کی عبارت کو کافر کہتا ہوں، اور دوسری طرف پھر وہ میٹھی میٹھی الفاظ کے ساتھ لوگوں کو کافر بھی کہتے ہیں۔ اپنی ویور زیادہ بنانے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف لگانے کے لیے یہ ایسا میٹھا ایک چال چل رہی ہیں۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو چور رکھوالے بن بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بہت بعد میں نقل کی ملفوظات میں۔ اس سے پہلے 45 علماء کی مستند کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ محدثین کی کتابوں کے اندر، اور حتیٰ کہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کہا کہ رجال و سکہ کے ساتھ حکم لگایا اس پر کہ اس روایت کے رجال سکہ ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، بسند صحیح کے ساتھ روایت کیا محدثین نے اس کو، انہی الفاظ کو جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب میں وہ عبارت آ جائے تو کفریہ ہو جاتی ہے، تو کیا جو پہلے علماء اور محدثین نے خصوصاً امام ترمذی اور امام بزار نے اس کو اپنی مسند کے اندر لکھا تو کیا وہ کافر ٹھہریں گے یا نہیں؟ ایمان سے بتائیے۔ اگر یہ عبارت کیا ہے کہ اللہ نے شمالی ہوا کو حکم دیا، اللہ نے شمالی ہوا کو حکم دیا کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرے، اور شمالی ہوا نے اللہ کا حکم ٹھکرا دیا، اور اللہ نے اس پہ غضب کیا اور اسے بانجھ بنا دیا۔ یہ روایت ہے اس واقعے کی۔ اب اس روایت کو اعلیٰ حضرت نے ملفوظات نے لکھا اور مرزا نے فوراً کہہ دیا یہ عبارت کفریہ ہے اور لکھنے والا بھی کافر۔ بھائی اعلیٰ حضرت پہ تو کفر کا فتویٰ آ گیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر عبارت کفریہ کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کافر ہے
اب جس نے یہ عبارت لکھی ہے اس پر کیا فتویٰ آئے گا؟ میں آپ کو سامنے کچھ مفسرین کی آرائیں اس پر پیش کرتا ہوں، بلکہ پہلے آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں، پھر اس پر جو مفسرین کی بحث ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو مفسرین نے سورۃ احزاب کے اندر تفسیر میں لکھا ہے۔ پہلا باب، پہلا حوالہ، اس پر 36 علماء کے حوالہ جات بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی مفتی علی نواز صاحب نے، آپ وہ ضرور دیکھیں، ان کا علی نواز آن لائن چینل ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اندر انہوں نے بنائی ہے ویڈیو، آپ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں مختصراً یہاں پر نظر ڈالوں گا۔ تفسیر طبری، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر ابن جریر جو طبری ہے اس کی 2 جگہوں پر، جلد نمبر 19 میں بھی اور جلد نمبر 20 میں بھی، آپ اس کے نظر آ رہا ہوگا، دونوں جگہ پر اس واقعے کو لکھا ہے۔ مجھے بتائیے کیا امام طبری پر کفر کا فتویٰ آ گیا کہ نہیں؟ مجھے اب گنتے جاؤ کون کون مسلمان بچتا ہے کہ اس مرزے کی جو عبارت پر فتویٰ ہے نا کفر کا، اس فتوی کی ظالم میں کون کون آئے گا اور کون کون بچے گا؟ اس کے بعد دوسری کتاب عیون الاخبار، اس کے بعد تیسری کتاب مرویات غزوہ خندق، اس کے اندر واقعہ موجود۔ اس کے بعد چوتھی کتاب البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے تفسیر بغوی البدایہ والنہایہ میں۔ اور اگر اس سے آگے آج اگر کسی روایت راوی کو ضعیف کہنے کے لیے دکھائے، مرزا صاحب جو ہے اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے اندر واقعہ موجود، الکامل الضعفاء رجال کے اندر یہ واقعہ موجود۔ اس کے علاوہ کتابوں کے نام سنتے جائیے، احکام کبرا کے اندر یہ واقعہ موجود، ذخیرہ الحفاظ کے اندر یہ واقعہ موجود۔ اس کے علاوہ الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی نے اس واقعے کو لکھا، اور سیرت خیر العباد، یہ سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود۔ اس کے علاوہ 3-4 کتابیں اور سیرت کی ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، ان کے اندر یہ موجود، آپ کو میں صرف سکین دکھا دوں گا۔ اس کے علاوہ مجمع زوائد کے اندر امام حیثمی نے اس روایت کو 2 جگہوں پہ لکھا۔ روایت نمبر 9936 مجمع الزوائد کے لکھت کہتے ہیں رجال و صحیح، اس روایت کے رجال صحیح ہے، یہ روایت سند صحیح ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس کے قول ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے باد سبا کو بھیجا کہ جا کے جو ہے شمالی ہوا کو کہے کہ وہ کافروں پر حملہ آور ہو، اور جب اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا تو باد سبا نے جا کر یہ شمالی ہوا کو حکم دیا اور شمالی ہوا نے انکار کر دیا، فغضب، اور اللہ نے اس پہ غضب کیا اور اسے بدبان بنا دیا۔ اب مجھے بتاؤ، عبداللہ ابن عباس کفریہ عبارت کو نقل کر رہی ہیں، اب مرزا صاحب کے لیے پھکی ہے یہ، اور یہ پھکی ہضم نہیں ہوگی مرزا صاحب کو، اور پھر یہ جو ہے علماء ایک چینل پر سٹرائک کرتے ہیں ان کو بلاک کرانے کے لیے۔ مفتی صاحب کی کتنے چینل پر سٹرائک آ چکی ہیں، تو یہ مرزا صاحب کے لیے پھکی ہے۔ وہ پھکی یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اس واقعے کو روایت کیا اور اعلی حضرت نے اس کو لکھا اور محدثین نے اس کو لکھا۔ مجھے بتائیے کیا حافظ ابن کثیر کافر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے اس عبارت کو لکھا اور عبداللہ ابن عباس نے اس کو روایت کیا بسند صحیح کے ساتھ، مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے اس کو لکھا۔ کون کافر بچتا کون ہے؟ آگے چلیں، اسی مجمع الزوائد کی 10,158 نمبر روایت میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ کو سمجھ نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ امام ترمذی نے العلل الکبیر لترمذی کے اندر اس کو روایت کیا، روایت کا نمبر ہے 710۔ یہی عبداللہ ابن عباس سے راوی ہیں اس کے۔ عبداللہ عباس کہتے ہیں اللہ نے بعد سبا کو کہا کہ جا کے شمالی ہوا کو حکم دو، اور وہ شمالی ہوا نے حکم کا انکار کیا، بغضب اللہ نے اس پہ غضب کر دیا اور اسے بدبان بنا دیا۔ مجھے بتائیے امام ترمذی نے اس روایت کو ان جو ہے عبارت کو لکھا ہے اور اپنی صحیح اپنی حدیث کی کتب میں لکھا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا امام ترمذی پر فتویٰ آئے گا یا نہیں؟ اگر اعلیٰ حضرت وہ عبارت لکھیں تو وہ تو رہے کافر، امام ترمذی لکھی تو پھر کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ اب مرزا کو ہوش کی نہ لینی چاہیے۔ آگے چلیں جی، آپ کو میں دکھاتا ہوں
اچھا فیض القدیر کے اندر اس روایت کے اندر موجود، اس کے علاوہ فیض القدیر کے اندر 2 جگہوں پر یہ روایت موجود۔ اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ الموقف الحلف حسرت النبی کتاب ہے، اس کے اندر بھی روایت موجود۔ المطر ابن ابی دلہا آپ کی المطر کے اندر یہ روایت کا نمبر ہے 135، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود، اور بلکہ اس کتاب کے المطر کے اندر 2 جگہوں پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ المجالسۃ الجواہر کتاب کا نام، اور اس کی روایت نمبر ہے 1140، اس کے اندر بھی موجود۔ اور فتح القدیر شوکانی، اب اہل حدیث حضرات بھی دیکھیں، شوکانی بھی گیا، اہل حدیث سے بہت مانتے ہیں، وہ بھی گیا، وہ بھی کافر ہو گیا۔ شوکانی نے فتح القدیر کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ اور الہدایہ فی بلوغ النہایہ، یہ کتاب الہدایہ فی بلوغ النہایہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود۔ اور مسند بزار کے اندر بھی امام بزار نے اس کو روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 4721 نمبر پہ مسند بزار میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کس کو کافر کہو گے؟ کہو امام بزار بھی کافر ہے، کیونکہ جو عبارت اعلی حضرت نے لکھی ہے ان سے پہلے اتنے بڑے بڑے محدث وہ عبارت لکھی گئی ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں میں ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں 2 جگہوں پر یہ واقعہ، ابن کثیر تفسیر القرآن اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ 2 جگہوں پر واقعہ لکھتی ہیں۔ تو بتائیے اہل حدیث اور دیوبند کا امام حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ اور ابن قیم کا شاگرد کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبارت کفریہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مرزا کے چھکے چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھو نا۔ اور در منصور امام سیوطی نے بھی اپنے تفسیر در منصور کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، الخصائص الکبریٰ میں بھی لکھا اور در منصور کے اندر بھی لکھا۔ تو امام سیوطی پر کون سا فتویٰ آئے گا؟ امام سوالبی نے تفسیر سوالبی کے اندر، امام بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر، اور تفسیر بغوی کے اندر بھی 2 جگہوں پر یہ واقعہ موجود، اور تفسیر خازن کے اندر امام خازن نے اس کو لکھا، اور دیگر کتب تفاسیر میں یہ واقعہ کثیر طرق سے موجود ہے۔ اور کشف الاستار کے اندر امام بزار نے اس کو روایت کیا، کشف الاستار کتاب کی، انہوں نے اس کو روایت کیا۔ تو اللہ اکبر، کثیر کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ مجھے بتائیے اگر یہ واقعہ اعلی حضرت کتاب میں ہو تو وہ تو یہ کافر، یہ واقعے سے پہلے جو علماء کی کتب میں ہے ان پر کیا فتویٰ آئے گا؟ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور اس میں کفر نہ ہوا تو کفر اس پہ لوٹے گا جس نے کافر کہا ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو یقین جانیے یہ کافر کون ہوا؟ یا تو مرزا صاحب کہہ دیں کہ یہ تمام امام بزار بھی کافر، امام ترمذی بھی کافر، نعوذ باللہ من ذالک، امام ابن کثیر بھی کافر، اور دیگر امام حیثمی اور امام طبری اور امام بغوی، امام سوالبی، امام سیوطی، میں دیگر کتب دکھا چکا ہوں، میں بخاری کے استادوں کی کتاب میں نے دکھائی ہیں، اگر وہ تمام کافر ہیں تو یا تو مرزا ان پر کفر کا فتویٰ لگا دے کہ یہ کافر تھے، یا پھر مرزا مان لے کہ کفر کا فتویٰ لوٹ آیا ہے اس پہ۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں تحقیق کرنے کے بعد بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی پر انگوشتی تنقید اور خصوصاً فتویٰ کفر دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم کسی کو کافر نہ کہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔